یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف چندہ لے سکتے، دے چندہ بابا، ان کے نام پہ دے دے، ان کے نام پہ دے دے۔ ارے ایک سکول تو بنا کے بتاؤ، ایک سکول میں بلیک بورڈ بنا کے بتاؤ، ٹیچروں کو رکھ کے پڑھا کے بتاؤ۔ مجلس اسپتال چلا رہی ہے، 2 اسپتال مجلس چلا رہی ہے حیدرآباد میں، اور یہ فارمولا سیاسی طاقت کا استعمال کا، سیاسی طاقت کا استعمال کا فارمولا، مسلمانوں کے اتحاد کو کیسے مسلمانوں کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے، یہ کس نے دیا؟ ہندوستان کی سیاست میں مرحوم قائد سالار ملت نے دیا۔ بہت لیڈر آئے مختلف سیاسی پارٹیوں کے، وہ بڑی بڑی باتیں کی، اپنی ذات کو مضبوط کر کے چلے گئے ہوں گے، مگر سالار نے کام کیا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کو تعلیم یافتہ بننا ہے، خوب طاقتور بننا ہے۔ انسان دولت سے طاقتور نہیں بنتا۔ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا، میں دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں، جاؤں گا، بڑے بڑے دولت مندوں سے ملاقات ہوتی ہے، مگر جب معلوم ہوتا ان سے گفتگو کرتے تو 5 منٹ میں معلوم ہو جاتا کہ اس کے پاس دولت ہے مگر علم کی دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ تو علم حاصل کریے، یہ آپ کو طاقتور بنائے گی، اور اس سے باطل طاقتیں ڈرتی ہیں۔ جب کمزور طاقتور بنتا ہے تعلیم یافتہ ہو کر تو یہ دشمن سمجھتا ہے کہ یہ بہت طاقتور ہو گیا۔ اسی لیے آپ کو طاقتور بنانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجلس کے مخالفین جو آج تانڈور میں عبدالہادی کے خلاف ایک محاذ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے ادباً کہہ رہا ہوں، آج آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یاد رکھو میں بھولنے والا نہیں ہوں، مجلس کے کسی آدمی کے اوپر غیر ضروری اگر آپ تکلیف دیں گے، انہیں تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تھالی مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ادباً آپ سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو ہم لوگ کسی کے پیچھے نہیں پڑتے غیر ضروری کے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ابھی دولہے بنے ہیں، دیکھتے دیکھتے ولی میں آ جاتا 28 تک، سمجھے نا؟ ابھی آپ سمجھ رہے ہوں گے دولہا بن گیا، ہاں ہم بہت دیکھے، ہم بہت سے دلہوں کو دیکھے، سیاسی دلہوں کو بہت دیکھے، بہت سی حکومتوں کو دیکھے، بہت آئے بہت چلے گئے، ہم جہاں تھے وہاں ہیں اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے میری ادباً گزارش ہے ان لوگوں سے، بھائی صاحب مرد بنو، وہ سیاسی طور پہ مقابلہ کرو، یہ کیا ادھر سے ادھر سے ایک آ کے ایک اینٹ ایک 2 پتھر پھینکنا۔ یاد رکھو عبدالہادی ایک شیر ہے، غیر ضروری کی شیر سے چھڑخانی نہیں کر لینا، اس کے بعد اگر انہیں پیچھے پڑ گیا تمہارے میرکنے نہیں آنا، میرکنے آپ نہیں آنا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا بودھن میں، بودھن میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، بولتے گیا مت کرو مت کرو مت کرو، مگر سنتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اقتدار کرسی کا جو زور ہوتا نا بڑا ہوتا ہو۔ آپ یہ جتنے غلطیاں کرتے ان سے پوچھو میاں تاریخ کیا ہے، بولتے نہیں بولتا، ارے کیا تاریخ ہے نہیں معلوم، تاریخ بھی نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ کرسی کا زور رہتا ان کو، ان سمجھتے ہوا میں اڑ رہا ہوں، بہت اڑتے ہوا میں نیچے آنا پڑتا، نیچے جب آئیں گے کہاں بیٹھیں گے دیکھ لو تم۔ تو بہرحال میرے اتنا ہی کہنا تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ آئے، بہت بہت شکریہ، میڈم کا بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہی ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے بھی آیا ہوں۔ میں جب ایم پی بنا 2004 میں، آپ تمام کی دعاؤں اور ووٹوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے کامیاب کیا تھا۔ 2004 میں بلکہ اس سے پہلے 96 میں سالار کا پارلیمنٹ کا الیکشن ایجنٹ میں تھا، 98 میں میں تھا، پھر 99 میں پھر الیکشن آیا، آپ نے مرحوم قائد سالار کو کامیاب کیا، تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے پہ، میں اس احسان کو نہیں بھول سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ذمہ داری ہے، انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے، مجلس کو مضبوط کرتے رہیں گے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ مرحوم قائد کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرا جو مشاہدہ ہے، میرا جو میں دیکھتا ہوں اپنی عملی زندگی میں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچیاں آج بچوں سے زیادہ اچھا پڑھتی ہیں، اور ان میں محنت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نظر نہیں آتی، بشرطے کہ اس گھر میں ایسا ماحول ہو کہ ان کے گھر کے ماں باپ اپنی بچیوں کو جس طرح اپنے بیٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کا خاتمہ کرنے کی تمام تنظیمیں، مدارس کے ذمہ دار علماء کرام کوشش کر رہے ہیں، مگر
ان معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم یافتہ بنائیں اور خوب ان کو تعلیم یافتہ بنائیں۔ یقیناً ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرائے، اور ذمہ داری بھی ہے ان کی، مگر تعلیم کی ذمہ داری بھی ماں باپ پر آتی ہے۔ تو اس لیے تعلیم کو ہماری بیٹیوں کو زیادہ توجہ دیں۔ یقیناً ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، مگر غریبی کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور یقیناً آج کے اس ماحول میں مہنگائی زیادہ ہے اور تنخواہیں کم ہو چکی ہیں، خاص طور سے کووڈ کے بعد، اور جب سے وہ ڈی مانیٹائزیشن ہوا ہے، جی ایس ٹی آیا ہے۔ مگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دلائیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ کی حکومت نے ریزیڈینشل اسکول بھی کھولے ٹیمرس میں، اس میں بھی ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایڈمیشن دلا کر ان کی تعلیم کو مکمل کروائیں۔ یاد رکھیے میری اس بات کو، اگر آپ کل مستقبل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مقدر کے فیصلے خود کریں، کوئی غیر نہ کرے، تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے۔ اور وہ آپ اپنے مقدر کے فیصلے کیسے کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر، جس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ ہمارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تو اس ٹیبل پر آپ اسی وقت بیٹھ پائیں گے یا بیٹھیں گے یا بٹھائے جائیں گے جب آپ میں قابلیت ہوگی۔ اور قابلیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اور میں ان طلباء اور طالبات کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اردو میڈیم سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر لیجئے، میری اس بات کا، کہ آپ کسی زبان میں تعلیم حاصل کریں، آپ کی کامیابی کے راہوں میں کوئی آبسٹیکل نہیں آئے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ انگلش میڈیم سے اگر ہوتا تو یقیناً اچھا انگلش میڈیم، مگر اگر آپ اردو میڈیم سے ہی پڑھ رہے ہیں تو میں خود جانتا ہوں حیدرآباد میں ایسے کئی جو یہ آل ان ون ماڈل پیپر لیے ہیں، وہ لڑکیاں 10th پاس کر کے انٹر میں بھی اردو میڈیم پڑھ کر نیٹ کوالیفائی ہو کر ڈاکٹر اور ایم سیٹ کوالیفائی ہو کر وہ لوگ انجینئرنگ اور پھر آگے جا کے ایم بی ایم سی اے بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی ہرگز فکر مت کریے کہ یہ ہم اردو میڈیم سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ محنت کریے، جستجو کریے، اور ہم تمام کی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر صرف 3% مسلمان اگر گریجویٹ ہوں گے تو کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ یقیناً حکومتیں ہیں جو ہم سے ناانصافی ہم سے کرتی ہے، ہماری ترقی کی راہوں کو بند کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، مگر یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم کو جستجو کرنا ہے۔ اور میں ان بچیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کوئی سفید فام شخص نے نہیں بنایا، کوئی یورپین نے نہیں بنایا۔ سب سے پہلی یونیورسٹی بنانے والی کون تھی؟ وہ خاتون تھی، مسلمان تھی، جو موراکو کی رہنے والی تھی۔ ان کے والد بڑے دولت مند تھے، جو دولت میں اپنے باپ کے پیسے ملے، انہوں نے اس سے یونیورسٹی کا قیام کیا۔